تو فلم کی شروعات ایک چھوٹی بچی ایو سے ہوتی ہے، جہاں پر ایو کو ہم نے اس کے ڈیڈ کے ساتھ ایک آئلینڈ میں ڈانس کرتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت اس کے ڈیڈ نے اس سے کہا تم اپنی ماں جیسی دکھتی ہو۔ یہ سن کر اسے برا لگا۔ اس کے ڈیڈ نے اس کا دھیان بھٹکانے کے لیے اسے ایک بیلرینا ٹوائے دیا۔ یہ کلٹ گروپ سے بچنے کے لیے یہاں پر چھپے ہوئے تھے۔ پتہ چلتا ہے کہ ان کی پوری فیملی ایک کلٹ کا حصہ تھی اور اس کے ڈیڈ بھی ان کو اس کلٹ سے بچانے کے لیے بھگا کر یہاں لا رہے تھے۔ تو اسی وقت میں ان کی وائف اور بڑی بیٹی کو کلٹ کے لوگوں نے مار دیا۔ اس کے باوجود ابھی ان کی جان کو خطرہ تھا، کیونکہ کلٹ کے لوگ دھوکہ دہی کے الزام میں ان کو بھی ڈھونڈ کر مارنا چاہتے تھے۔ ان کی انہی سوچوں کے دوران ان پر حملہ ہو جاتا ہے اور کلٹ کے لوگ ان کے گھر کے باہر ان کے گارڈز کو مار دیتے ہیں اور اس کے بعد گھر کے اندر گھس آتے ہیں۔ اس کے ڈیڈ مینٹلی طور پر ان سب کے لیے تیار ہوتے ہیں اور وہ کلٹ کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ایو کے ڈیڈ بھی بہت بڑے اسیسن تھے۔ ایو کے ڈیڈ مارتے مارتے وہاں پر دھواں چھوڑ دیتے ہیں اور کلٹ کے لوگ انہیں دیکھ نہیں پاتے اور وہ ایو کو لے کر ایک کمرے میں چھپ جاتے ہیں اور تبھی وہاں کلٹ کے لوگوں کا لیڈر چانسلر اپنے لوگوں کو لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ایو کے ڈیڈ نے ان لوگوں کو بہت مارا، لیکن کلٹ کے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ان سب نے مل کر ایو کے ڈیڈ کو پکڑ لیا اور اس کے بعد چانسلر اس کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے ہمارے کلٹ کی لڑکی سے شادی کی اور اس کے بعد ہمیں ہی دھوکہ دیا۔ سزا تو تمہاری بنتی ہے۔ تمہاری بیوی اور بڑی بیٹی کو تو ہم نے مار دیا ہے۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ ایو زندہ رہے تو تم اپنی جان لے لو، ورنہ میں تمہیں اور تمہاری بیٹی کو مار دوں گا۔ ایو کے ڈیڈ کو اپنی بیٹی کی جان بہت پیاری تھی، اس لیے وہ خود کو مارنے لگے، لیکن تبھی چھپی ہوئی ان کی بیٹی یعنی ایو باہر نکل آئی اور اس نے اپنے ڈیڈ کو ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ اس کی آواز سنتے ہی ایو کے ڈیڈ نے بھی گن نیچے پھینکی اور سبھی سے لڑنے لگ گئے۔ ایسے میں چانسلر یہاں سے چلے جاتے ہیں اور یہ لڑائی چلتی رہتی ہے۔ ایسے میں کلٹ کا ایک آدمی ایو کے ڈیڈ کو نیچے گرا کر اپنے چاقو سے ایو کے ڈیڈ کو مارنے والا تھا، لیکن پیچھے سے ایو نے آ کر اس پر گولی چلا دی اور اس آدمی کو مار دیا۔ اس کے بعد ایو اپنے زخمی ڈیڈ کو لیتے ہوئے اس ولا سے باہر نکل آئی۔ ان دونوں کے باہر آتے ہی ولا میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے، کیونکہ باہر نکلنے سے پہلے ہی ایو کے ڈیڈ نے اس ولا میں بہت سارے بامبس لگا دیے تھے۔ ان بامبس کی وجہ سے کلٹ کے سارے لوگ مارے جاتے ہیں اور وہ چانسلر جو یہاں سے باہر نکل آتا ہے اسے لگتا ہے اسی دھماکے میں ایو اور اس کے ڈیڈ بھی مر گئے ہیں، اس لیے وہ اس آئلینڈ کو ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ایو کے ڈیڈ کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ سمندر کے کنارے بیٹھی ایو کسی مدد کا انتظار میں تھی، لیکن تبھی ایو کے ڈیڈ نے اس سے معافی مانگی اور وہ وہیں پر مر گیا۔ کافی وقت گزرتا ہے اور پولیس وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور زخمی ایو کو دیکھ کر یہ لوگ پولیس اسٹیشن لے جاتے ہیں۔ پولیس اسٹیشن میں بیٹھی ایو بیلرینا ٹوائے کو ہاتھ میں لیے اپنی فیملی کو یاد کر رہی ہوتی ہے۔ پھر ایک آدمی آتا ہے جو ایو کو بتاتا ہے کہ میں تمہارے ڈیڈ کا انکل ہوں۔ تمہارے ڈیڈ ایک بہت اچھے انسان تھے، وہ تمہیں ایک بہت اچھی لائف دینا چاہتے تھے، جس کو دینے کی ذمہ داری اب میری ہے۔ یہ کہتے ہوئے تھیٹر میں لے کر آتے ہیں، جہاں پر ایک ٹیچر سب بچوں کو بیلرینا ڈانس سکھا رہی تھی اور تھوڑی ہی دیر بعد ایو کو یہاں کی ڈائریکٹر سے ملوایا جاتا ہے۔ ڈائریکٹر اس آدمی سے ایک سوال پوچھتی ہے کہ کیا ایو کو اس کے مام اور ڈیڈ کے بارے میں سب کچھ پتا ہے، تو وہ آدمی نا میں جواب دیتا ہے۔ ڈائریکٹر ایو کو بتاتی ہے کہ تمہارے ڈیڈ کا پورا بچپن یہیں پر گزرا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تمہیں بھی یہاں رہنے میں مزہ آئے گا۔ ایو بھی یہاں رہنے کے لیے مان جاتی ہے، جس کے بعد وہ آدمی ایو کو ایک کوئن دیتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ جب بھی تمہیں میری مدد کی ضرورت ہوگی تو میں ہمیشہ تیار رہوں گا۔ اس کے بعد ایو یہاں کی ٹیچر سے ملتی ہے جو ایو کو بتاتی ہے کہ یہاں دو طرح کی ٹریننگ ہوتی ہیں، ایک بیلرینا ڈانس کی اور دوسرا لوگوں کو مارنے کی۔ وہ ایو کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کوئن کی ایگزامپل دیتے ہوئے ایو کو بتاتی ہے کہ ہر کوئن کی دو سائیڈ ہوتی ہیں، انسان کو لڑنا بھی آنا چاہیے اور بچنا بھی۔ ایو کو یہ بات پسند آتی ہے اور وہ دونوں ہی ٹریننگز کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور بس یہیں سے 12 سال کا وقت گزر جاتا ہے اور اب ہمیں ایو کو دکھایا جاتا ہے جو یہاں پر بیلرینا ڈانس کر رہی تھی۔ بیلرینا ڈانس کی ٹریننگ اتنی زیادہ ٹف تھی کہ ایو کے پاؤں سے خون تک نکلنے لگا تھا،
لیکن وہ پھر بھی گھوم رہی تھی۔ یہاں پر اس کی ٹیچر اسے کہتی ہے کہ جاؤ اور جا کر پاؤں پر پٹی کر آؤ۔ بینڈیج لگاتے ہوئے ہم ایو کی دوست کو دیکھتے ہیں جو ایو سے اس ٹائم کے لیے ٹریننگ روکنے کو کہتی ہے، پر ایو کہتی ہے کہ مجھے بالکل تمہاری طرح بیسٹ بیلرینا ڈانسر بننا ہے۔ تو وہ لڑکی اسے جواب دیتی ہے کہ تم پہلے سے ہی ایک بہت اچھی اسیسن ہو اور تمہیں اس ٹریننگ پر زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ کچھ دیر بعد ہمیں ایو کی اسیسن بننے کی ٹریننگ کو دکھایا جاتا ہے، جہاں پر وہ لوگ بہت سے لڑکوں سے بھی لڑتے ہیں اور انہیں لڑنے کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی گنز چلانا بھی سکھائی جاتی ہیں۔ آج ایو کو بہت سے لڑکوں کے ساتھ لڑنا تھا، لیکن ایو ہر لڑائی میں ہار جاتی تھی۔ تو اس کی کوچ نے اس سے کہا کہ تم آج کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ سب مجھ سے زیادہ طاقتور ہیں۔ تو اس کی کوچ نے کہا کہ تمہارے ہارنے کی وجہ یہ نہیں کہ تم طاقتور نہیں ہو، تمہارے ہارنے کی وجہ یہ ہے کہ تم پہلے ہی ان کو دیکھ کر ہار مان چکی ہو اور تم اپنے آپ پر یقین نہیں کرو گی۔ کوچ کی یہ بات سن کر ایو میں ایک نیا جوش جاگ جاتا ہے اور وہ اپنے آپ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے سے کئی گنا طاقتور زیادہ لڑکوں کو مار گراتی ہے۔ ان کی ٹریننگ ایسے ہی چلتی جاتی ہے اور 2 ماہ گزر جاتے ہیں۔ ایو کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیسٹ فرینڈ کو یہاں سے بھیج دیا گیا ہے اور وہ جا کر ڈائریکٹر سے اس بارے میں بات کرتی ہے۔ تو ڈائریکٹر بتاتی ہے کہ جو اچھے اسیسن نہیں بن پاتے ان کو ہم بیلرینا ڈانس کی ٹریننگ کے لیے آگے بھیج دیتے ہیں، وہ تمہاری طرح اچھی اسیسن نہیں تھی۔ پھر ایو کہتی ہے جو اچھے اسیسن ہیں ان کو کام کیوں نہیں دیا جاتا؟ مجھے لگتا ہے میں ایک اچھی اسیسن بن گئی ہوں تو مجھے میرا کام ملنا چاہیے۔ تو ڈائریکٹر کہتی ہے ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہمیں کچھ ٹیسٹ پاس کرنے ہوں گے۔ پھر دیکھا جاتا ہے کہ ایو کو بھی ایک لڑکی کے سامنے بٹھایا جاتا ہے۔ اس کے سامنے بیٹھی لڑکی بھی رسکا روما کی ہی اسٹوڈنٹ ہوتی ہے۔ وہ بھی ایو جیسی ہی ایک لڑکی تھی جو یہاں پہ ٹریننگ لے رہی تھی۔ اس نے کچھ باتیں نہیں مانی، اس لیے اس کو ایو کے سامنے مارنے کے لیے بٹھا دیا جاتا ہے۔ پھر ان دونوں کو ایک گن تیار کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ ایو اس لڑکی سے پہلے گن تیار کر لیتی ہے۔ ایو میں اس لڑکی کو مارنے کی ہمت نہیں ہوتی، وہ لڑکی بھی گن تیار کر کے ایو پر حملہ کرنے والی ہوتی ہے۔ تو اتنے میں ایو اپنی جان بچانے کے لیے ان پلوں کو یاد کرتی ہے جب اس نے اپنے ڈیڈ کو بچانے کے لیے ایک آدمی کو مارا تھا۔ بس پھر وہ ہمت کر کے اس لڑکی کو مارتے ہوئے اپنی جان بچا لیتی ہے۔ کچھ ٹائم بعد ہم رسکا روما کے اندر ایک جون نام کے بہت بڑے اسیسن کو دیکھتے ہیں۔ ایو نے بھی اس کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ وہ اس کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے آپ بہت بڑے اسیسن ہیں، مجھے بھی اسیسن بننے کی کوئی ٹیکنیک دیں۔ لیکن ایو کو دیکھتے ہوئے جون کہتا ہے تم بہت پہلے ہی اسیسن بن چکی ہو، لیکن میں یہی کہوں گا کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ کچھ دیر بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایو کو اس کا پہلا مشن مل چکا تھا۔ اس میں اسے ایک لڑکی کو بچانا تھا، ایک گینگسٹر سے جو اس لڑکی کو مارنے کے لیے کلب میں آ رہا تھا۔ یہ مشن ایو کا ایک قسم کا امتحان بھی تھا، اگر وہ اس میں سکسیسفل ہو جاتی تو وہ اسیسن بن جاتی۔ ایو کو بار میں جاتے ہی وہ لڑکی نظر آتی ہے، اس سے پہلے وہ اس لڑکی سے ملتی گینگسٹر وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ گینگسٹر سے کہتی ہے تم اس لڑکی کو چھوڑ دو ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ گینگسٹر ایو کو سائڈ کرتے ہوئے اس لڑکی کے پاس چلا جاتا ہے اور گینگسٹر کے آدمی ایو سے لڑنے لگ جاتے ہیں۔ ایو بہت بہادری سے ان کا مقابلہ کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ آتی ہے اس گینگسٹر کے پاس جو اس لڑکی کو کھینچتے ہوئے کلب سے باہر لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ وہ اس لڑکی کا ہاتھ گینگسٹر سے چھڑاتی ہے اور پھر ایو اور گینگسٹر کے درمیان فائٹ شروع ہو جاتی ہے۔ گینگسٹر ایو کی سوچ سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، لیکن ایو ہمت دکھاتے ہوئے اسے مارنا شروع کر دیتی ہے اور وہ زخمی ہو جاتا ہے اور پھر اسے زندہ چھوڑ کر وہ اس لڑکی کو وہاں سے بچا کر لے جاتی ہے اور اس طرح ایو نے اپنا اسیسن بننے کا آخری ٹیسٹ بھی پاس کر لیا۔ فائنلی وہ بھی اب رسکا روما کی اسیسن بن چکی تھی۔ اس کی باڈی پر بھی وہی ٹیٹو بنا دیا جاتا ہے جو اس کے ڈیڈ کی باڈی پر تھا۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ایو نے اپنا ایک اور مشن کمپلیٹ کیا تھا، ایک آدمی کو مار کر، جس کی تصویر وہ اپنے کلائنٹ کو بھیجتی ہے اور اسے اس کی طرف سے بہت پیسے ملتے ہیں۔ تو ایو جب یہاں سے باہر نکلتی ہے، وہ اپنی کار میں جا رہی ہوتی ہے تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ کار سے ایک آدمی نکل کر لڑنے لگ جاتا ہے۔ ویسے تو ایو بھی عام فائٹر نہیں، لیکن وہ سامنے والا بھی کوئی پروفیشنل فائٹر تھا۔ کافی دیر لڑنے کے بعد ایو اس آدمی کو مارنے میں کامیاب ہو جاتی ہے،
مارنے کے بعد وہ اس آدمی کے ہاتھ پہ ایک نشان نوٹس کرتی ہے جو بچپن میں ان آدمیوں کے ہاتھ پہ تھا جو اس کے ڈیڈ سے لڑتے ہیں۔ آخر یہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہ جاننے کے لیے اس آدمی کا ہاتھ کاٹ کر ڈائریکٹر کے پاس لے جاتی ہے اور پوچھتی ہے یہ کون ہے؟ تو ڈائریکٹر اس سے پوچھتی ہے تم کیا چاہتی ہو؟ ایو کہتی ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بچپن میں میرے ڈیڈ کو مارا تھا، میں ان سے بدلہ لینا چاہتی ہوں۔ ڈائریکٹر کہتی ہے میں نہیں چاہتی تم ان لوگوں کے پیچھے جاؤ، یہ ایک کلٹ گروپ ہے اور تمہاری ماں بھی اسی کلٹ کا حصہ تھی، یہ کلٹ کے لوگ تمہاری طرح اسیسن ہیں۔ کلٹ اور رسکا روما کے بیچ ایک ڈیل ہوئی تھی کہ نہ ہی ہمارے اسیسنز کلٹ کے لوگوں کو ماریں گے اور نہ ہی کلٹ کے اسیسن ہمارے لوگوں کو۔ ایو یہاں سے اپنے ڈیڈ کے انکل کو ملنے چلی جاتی ہے، اس سے کلٹ کے بارے میں جاننا چاہتی ہے لیکن وہ اسے روکتا ہے، تم ایسا مت کرو، وہ لوگ بہت ڈینجرس ہیں۔ ایو اسے وہ کوئن واپس دیتے ہوئے کہتی ہے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، جیسا کہ اس آدمی نے وعدہ کیا تھا کہ ایو کو جب مدد کی ضرورت ہوگی تو وہ اس کی مدد ضرور کریں گے۔ اب کیونکہ وقت آ گیا تھا تو اب یہ آدمی بھی ایو کی مدد کرنے کو ریڈی ہو جاتا ہے اور ایک کال کر کے اسے کسی آدمی کا بایو ڈیٹا نکال کے دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ آدمی اس کلٹ کے لیڈر کا بیٹا ہے اور اس کا نام ہے ڈینیل اور وہ آج اسی ہوٹل میں ٹھہرا ہے، تم اس سے بات کر کے اس کے ڈیڈ کا اور اس کلٹ کا پتہ چلا سکتی ہو۔ اب پتہ چلتا ہے کہ ڈینیل کو مارنے کے لیے بھی کسی نے باؤنڈ دی تھی، وہ بھی $4 لاکھ کی۔ اب ایو پیچھے کے راستے سے ہوتے ہوئے ڈینیل کے کمرے کے اندر چلی جاتی ہے، ڈینیل اسے دیکھتے ہی ایک گن تان دیتا ہے لیکن ایو اسے بتاتی ہے کہ وہ اسے مارنے کے لیے نہیں آئی ہے، مجھے بس تم سے تمہارے ڈیڈ کا پتہ چلانا ہے کہ تمہارے ڈیڈ نے میرے ڈیڈ کو مروایا تھا، ان سے ان کا بدلہ لینا چاہتی ہوں۔ یہاں پر ڈینیل بھی اسے بتاتا ہے کہ میرے ڈیڈ کلٹ کا حصہ ہے، میں بھی ان کے کلٹ سے دور بھاگ رہا ہوں، اسی لیے مجھے مارنے کے لیے بھی بہت سے لوگ میرے پیچھے پڑے ہیں، لیکن میں بس آزاد اپنی بیٹی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں ڈینیل کے روم میں حملہ ہو گیا اور بہت سے لوگ ڈینیل پر حملہ کرتے ہیں۔ ڈینیل کے ساتھ یہاں پر ایو بھی ڈینیل کا ساتھ دیتی ہے اور سب ہی گنڈوں سے لڑنے لگ جاتی ہے۔ یہاں ڈینیل ایو سے مدد مانگتا ہے اس کی بیٹی کو بچانے کے لیے، جب ایو اسے جا کر لے کر جا رہی تھی تب ہی اس کے سامنے بہت سارے گارڈز آ جاتے ہیں، ڈینیل بھی جن سے لڑ رہا تھا انہوں نے بھی آخر ڈینیل کو گولی مار دی۔ یہاں پر ایو کے سر پر پیچھے سے وار کر کے اسے بے ہوش کر دیا، ایو کو یہاں پر پکڑ لیا جاتا ہے، اس بچی کو یہاں سے لے جایا جاتا ہے اسی کلٹ کے لیڈر چانسلر کے پاس۔ ایو کو جب ہوش آیا تو اس کے سامنے بہت سے لوگ تھے اور اس کے ساتھ بھی بہت سے لوگ، انہیں اس ہوٹل میں لڑنے کی سزا دی جا رہی تھی، لیکن ایو نے کہا میں یہاں پر کسی کو مارنے نہیں آئی، میں بس ڈینیل سے ملنے آئی تھی۔ یہ بات سنتے ہی یہاں پر اس کے ساتھ کھڑے باقی لوگوں کو مار دیا جاتا ہے اور ایو کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایو ایک دوسرے آدمی کے پاس جاتی ہے جو کہ اسیسنز کو اللیگلی بہت ساری گنز دیتے ہیں، وہ جانتی تھی کہ یہ آدمی کلٹ کے بارے میں جانتا ہوگا لیکن اس آدمی نے کلٹ کے بارے میں اسے کچھ نہیں بتایا۔ ایو کے ویپنز چیک کرتے وقت وہاں پہ کچھ لوگ حملہ کر دیتے ہیں، ایو ان پر ایک گرنیڈ پھینک کر ان کو مار دیتی ہے۔ بعد میں اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ویپن سٹور کا اونر بھی کلٹ کے لوگوں سے نفرت کرتا ہے اور کلٹ کے لوگوں کو مارنا چاہتا تھا، وہ اس کلٹ سے ڈرتا بھی تھا لیکن وہ ایو کا جذبہ دیکھتے ہوئے اسے اس کلٹ کی لوکیشن بتا دیتا ہے اور وہ ایو بھی بنا سوچے سمجھے وہاں کے لیے نکل جاتی ہے۔ راستے میں اسے ڈائریکٹر کی کال بھی آتی ہے لیکن وہ اسے وارن بھی کرتے ہیں تم ان سے پنگا لینے جا رہی ہو جن سے ہماری دشمنی ہے، لیکن ایو ان کی بات کو اگنور کرتے ہوئے کلٹ کے اس سٹی میں چلی جاتی ہے۔ اس سٹی میں جاتے ہی اسے اندازہ ہو جاتا ہے اس سٹی میں رہنے والا ایک ایک آدمی کلٹ کے ممبر کا ہے۔ ایو سب سے پہلے ایک کیفے کے اندر جاتی ہے، یہاں پر وہ بہت سے بیلرینا ڈانس والے ٹوائے دیکھتی ہے جو اس کے ڈیڈ نے اسے بچپن میں دیا تھا۔ ابھی وہ اسے دیکھ رہی تھی کہ اس نے نوٹس کیا سب لوگ یہاں سے اٹھ کر جانے لگے تھے اور ایک آدمی آ کر اس پر حملہ کر دیتا ہے، وہ اس آدمی سے لڑتی ہے، حالانکہ وہ آدمی اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتا ہے
لڑتے لڑتے آخر اس کے ہاتھ میں گن لگ جاتی ہے، جس سے وہ اس آدمی کو شوٹ کر دیتی ہے، اور تبھی اس ہوٹل کی شیف بھی کسی پروفیشنل فائٹر کی طرح ایو سے لڑنے لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ لڑنے کے لیے اور بھی بہت سے لوگ آ جاتے ہیں، وہ سب کو مارتے ہوئے یہاں سے باہر نکل آتی ہے۔ ایک سردار آدمی جو اس ساری لڑائی کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھا، وہ فوراً چانسلر کو بتاتا ہے کہ ایو ابھی بھی زندہ بچ گئی ہے۔ تو اب ایو کو پکڑنے کے لیے لینا نام کی لڑکی آتی ہے، جو اسے بے ہوش کر کے چانسلر کے پاس لے جاتی ہے۔ ایو کو جب ہوش آیا تو چانسلر نے پوچھا کہ کون ہو تم اور کیا چاہتی ہو؟ کہ تم جانتی نہیں کہ رسکا روما کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ ہے، تم ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پھر ایو بتاتی ہے کہ میں رسکا روما سے نہیں آئی، میں یہاں کی ایک ممبر ہوں۔ وہ اپنے موم ڈیڈ کا نام بتاتی ہے، جسے سن کر چانسلر چونک جاتا ہے۔ چانسلر سمجھا تھا کہ سالوں پہلے ہی ایو مر چکی ہوگی، لیکن ایو اب اس کے سامنے زندہ بیٹھی تھی۔ چانسلر کو لگا تھا کہ ایو ڈینیل کی بیٹی کو بچانے کے لیے آئی ہے، لیکن اب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اور پھر وہ لینا چانسلر سے پوچھتی ہے کہ یہ لڑکی کون ہے اور کن لوگوں کا نام لے رہی ہے، تو چانسلر اسے بتا دیتے ہیں کہ یہ مجھ سے اپنے ماں باپ کا بدلہ لینے آئی ہے اور یہ تمہاری بہن ہے۔ لینا یہ جان کر شوق میں چلی جاتی ہے۔ ابھی یہ لوگ بات ہی کر رہے تھے کہ ایو سب لوگوں کو مارتے ہوئے کسی دوسرے گھر میں چلی جاتی ہے، اور لینا بھی ایو کے پیچھے بھاگتی ہے اور اسے روک دیتی ہے۔ ایو نے اب لینا کے اوپر گن کی ہوئی تھی۔ لینا اسے بتاتی ہے کہ میں تمہاری بڑی بہن ہوں۔ ایو نے کہا میں کیسے مان لوں، مجھے اور ڈیڈ کو پتہ چلا تھا کہ تم سالوں پہلے ہی مر گئی ہو۔ لیکن پھر لینا بتاتی ہے کہ نہیں، انہوں نے صرف ہماری موم کو مارا تھا، میں ابھی تک زندہ ہوں۔ اس گھر کے باہر کھڑے کلٹ کے لوگ چانسلر سے پوچھتے ہیں کہ کیا انہیں مار دیں، تو چانسلر بھی ہاں میں جواب دیتے ہیں۔ باہر کھڑے ہوئے اسیسن اس کے گھر کے اوپر بام پھینک دیتے ہیں، جس حملے میں لینا بہت بری طرح زخمی ہو جاتی ہے۔ اس کی حالت بالکل مرنے والی ہو گئی تھی۔ ایو جلدی سے اس کے پاس آتی اور لینا اسے کہتی ہے موم اور ڈیڈ کی موت کا بدلہ ضرور لینا۔ ایو بھی جو بری طرح زخمی تھی، لینا کے کہنے پر پوری ہمت اور جوش کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، اور تبھی یہاں پر بہت سارے اسیسن آ جاتے ہیں، جن سے وہ اکیلے لڑتے ہوئے وہ سب کو مارتے ہوئے آگے بڑھ گئی اور رو بھی رہی تھی۔ اب تو چانسلر کو بھی ایو سے بہت زیادہ ڈر لگنے لگا تھا۔ پھر وہ رسکا روما کی ڈائریکٹر کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے اگر تم ہمارے درمیان کا کانٹریکٹ برقرار رکھنا چاہتی ہو تو سب سے پہلے اس لڑکی کو 12 بجے سے پہلے نکال لو، ورنہ بہت برا ہوگا۔ ڈائریکٹر بھی جانتی تھی اس دھمکی کا انجام بہت برا ہو سکتا ہے۔ پھر وہ جون کو یعنی رسکا روما کے بیسٹ اسیسن کو ایو کو مارنے کا کہتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں جون وہاں پہ پہنچ جاتا ہے اور چانسلر اپنی سٹی میں اناؤنس کر دیتے ہیں کہ ہمارے اس پورے کلٹ میں 2 اسیسن میں سے لڑکی کو جو بھی دیکھے مار دے، لیکن لڑکے کو کوئی نہ مارے۔ یہاں پر جون جب ایو کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں موقع دیتا ہوں کہ تم 12 بجے سے پہلے یہاں سے بھاگ جاؤ، اگر تم نہ گئی تو میں تمہیں مار دوں گا۔ اب کیونکہ سبھی لوگ ان دونوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھے، یہ بات جون جانتا تھا، اس لیے وہ ایو سے لڑنے کا ڈرامہ کرتا ہے اور بار بار ایو کو یہی کہتا ہے تمہارے پاس موقع ہے، اپنی جان بچاؤ اور یہاں سے چلی جاؤ۔ پر ایو جون سے کہتی ہے میں یہاں سے اپنے ڈیڈ کی موت کا بدلہ لیے بنا نہیں جاؤں گی، میرے ڈیڈ کو چانسلر نے مروایا ہے اور میں اسے مار کر ہی رہوں گی اور اس کے بعد یہ جنگ ختم کر دوں گی۔ پھر جون اسے کہتا ہے کہ تمہارے پاس 28 منٹ ہیں، اگر تم اتنے ٹائم میں چانسلر کو مار دیتی ہو تو تم بچ جاؤ گی، اور اگر نہ مار سکی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ پھر ایو یہاں سے نکل کر پیچھے کے راستے سے ہوتے ہوئے چانسلر کے سبھی گارڈز کو مارتے ہوئے، کسی کے منہ پہ ٹیپ باندھتے ہوئے تو کسی کے سر پر وار کر کے بے ہوش کرتے ہوئے وہ چانسلر تک پہنچنا چاہ رہی تھی، تو وہ راستے میں آنے والے سب گارڈز کو گن سے مار دیتی ہے۔ اس طرح چانسلر کو خبر ہو جاتی ہے جون نے ان کو دھوکہ دیا ہے اور ایو کو چھوڑ دیا ہے، جو چانسلر کو مارنا چاہتی ہے۔ دوبارہ سٹی میں اناؤنس کر دیتا ہے کہ وہ لڑکی ہو یا لڑکا جس کے سامنے ہو مار دے۔ ایو کے سامنے بہت سے لوگ آئے اسے مارنے کے لیے، اور تبھی ایو ایک ایسی جگہ پہ پہنچی جہاں پہ بہت سارے ویپنز تھے۔ ایو کو وہاں سے فائر گن مل جاتی ہے، جس سے اس کا کام بہت آسان ہو جاتا ہے۔
وہ آگے بڑھتے بڑھتے سبھی کو جلاتی جاتی ہے اور تبھی اس کا سامنا ہو جاتا ہے ایک ایسے آدمی سے جس کے پاس بھی سیم فائر گن تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے فائر گن سے مار دیتا، ایو اپنے آپ کو بچانے کے لیے پیچھے بنی ایک بلڈنگ کے اندر جمپ کر دیتی ہے اور یہاں اس کے ہاتھ لگ جاتی ہے فائر بریگیڈ کی پائپ لائن، جس کے پریشر سے وہ سامنے والے اسیسن کو گرا دیتی ہے۔ پھر میں ایو کے فائر بریگیڈ کا پانی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ آدمی پھر سے ایو پر حملہ کرتا ہے تو جون اسے بچانے کے لیے فائر گن پر گولی چلا دیتا ہے، جس سے وہ فائر گن پھٹ جاتی ہے، وہ آدمی مر جاتا ہے اور ایو بچ جاتی ہے۔ ایو جانتی تھی یہ جون نے کیا تھا، اس لیے ایو اسے اشارہ کر کے شکریہ بھی کہتی ہے۔ اب چانسلر کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا، اس لیے وہ اپنے بیٹے کی بیٹی کو لے کر یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ گاڑی کو اس سٹی سے باہر لے جا پاتا، ایو اس کے سامنے آ جاتی ہے اور ڈرائیور کو شوٹ کرتے ہوئے گاڑی رکوا دیتی ہے، جس میں وہ چانسلر کو گاڑی سے باہر نکلنے کا کہتی ہے۔ وہ باہر آتا ہے اور ایو اسے بتاتی ہے کہ میں نے تمہارے سبھی لوگوں کو مار دیا ہے، اس کے علاوہ میں تمہارے بعد کسی کو مارنا نہیں چاہتی۔ جون دیکھتا ہے کہ 12 بجنے میں صرف 2 منٹ باقی ہیں اور اب اسے لگ رہا تھا کہ اسے ایو کو مارنا پڑے گا، لیکن ایو پہلے ہی چانسلر کے اوپر گولی چلا کر اسے مار دیتی ہے۔ 12 بجتے ہی ڈائریکٹر کی کال آتی ہے جون کے پاس۔ وہ پوچھتی کیا تم نے ایو کو مار دیا؟ جون کہتا ہے مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی کیونکہ جنگ ختم ہو گئی ہے، ایو نے چانسلر کو مار دیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ایو ڈینیل کی بیٹی کو لے کر یہاں سے چلی جاتی ہے اور کچھ عرصے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ڈینیل اب بھی زندہ تھا اور ایو نے بھی اس کی بیٹی کو چھوڑ دیا تھا۔ اس نے ڈینیل سے کیا وعدہ پورا کیا تھا اس کی بیٹی کو بچا کر، جس کے بعد ایو کو کچھ دن بعد ہمیں بیلرینا ہال پہ دکھایا جاتا ہے جہاں پر اس کی بیسٹ فرینڈ ڈانس کرنے والی تھی۔ وہ وہاں صرف اس کا ڈانس دیکھنے کے لیے آئی تھی۔ وہاں بیٹھے سبھی اسیسنز کے پاس ایک میسج آتا ہے کہ ایو کو مارنے کے لیے کسی نے سازش کی ہے۔ یہ میسج ایو کے پاس بھی آتا ہے، وہ میسج دیکھ کر چپ کر کے یہاں سے نکل جاتی ہے۔ تو یہ مووی اسی مسٹری کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے کہ ایو زندہ بچ بھی پائے گی یا نہیں۔